امریکہ اور ایران کے درمیان بالواسطہ رابطے ہو چکے نمائندگان کی ملاقات پاکستان میں ہو سکتی ہے۔ جرمن وزیر خارجہ کا بڑا دعویٰ، کہتے ہیں معلومات کے مطابق دونوں ممالک کے درمیان براہ راست ملاقات کی تیاریاں کی گئی ہیں۔ دونوں ممالک کے نمائندوں کی ملاقات جلد متوقع ہے۔ دونوں ممالک کے نمائندگان کی ملاقات بظاہر پاکستان میں ہوگی۔ امریکی صدر کا ایک اور یو ٹرن، ایران کی توانائی تنصیبات پر حملے مزید 10 روز کے لیے ملتوی کر دیے۔ دعویٰ کیا کہ ایران کی درخواست پر توانائی تنصیبات پر حملے 10 دن کے لیے روکے گئے۔ ایران کے ساتھ مذاکرات مثبت انداز میں جاری ہیں۔ اگر ایرانی کہہ رہے ہیں کہ مذاکرات نہیں ہو رہے تو یہ درست نہیں۔ مزید کہا، ڈیل کا وقت گزر رہا ہے، ایران کو دیر ہونے سے پہلے سنجیدہ ہو جانا ہوگا۔ مزید کہا، ایرانی مذاکرات کار بہت مختلف اور عجیب ہیں، وہ مذاکرات کی بھیک مانگ رہے ہیں۔ دھمکی دی کہ ایرانی اگر سنجیدہ نہ ہوئے تو واپسی کا کوئی راستہ نہیں ہوگا، معاہدہ نہ کیا تو مسلسل حملوں کا سامنا کرنا ہوگا۔ ایران نے جنگ بندی کے لیے امریکی تجاویز غیر منصفانہ قرار دے دی۔ رائٹرز کا دعویٰ، ایرانی عہدیدار نے کہا کہ امریکی تجاویز موجودہ صورتحال میں ناقابل قبول ہیں۔ امریکی منصوبہ ایران سے دفاعی صلاحیت چھیننے کی کوشش ہے۔ پابندیوں کے خاتمے کا کوئی روڈ میپ نہیں دیا گیا۔ امریکہ حقیقت پسندی کا مظاہرہ کرے تو پیش رفت ممکن ہے۔ امریکی صدر کی گفتگو میں ایک بار پھر پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف کا تذکرہ۔ ٹرمپ نے کہا کہ پاکستانی وزیر اعظم بہت اچھے آدمی ہیں۔ پاکستانی وزیر اعظم نے یہ بھی کہا تھا کہ اگر ٹرمپ جنگ نہ رکواتے تو لاکھوں افراد مارے جاتے۔ امریکی نمائندہ خصوصی برائے مشرق وسطی اسٹیو وٹکوف نے بطور ثالث پاکستان کے کردار کو سراہا۔ کہا، پاکستان کی وجہ سے عمدہ اور مثبت پیغامات کا تبادلہ ہوا۔ ایران کے قائل ہونے کے مضبوط اشارے مل رہے ہیں۔ امریکہ اور اسرائیل نے اعلیٰ ایرانی حکام کو قتل کرنے کے منصوبے تیار کر رکھے ہیں۔ ایران کا اقوام متحدہ کو خط، موقف اپنایا کہ اسپیکر باقر کالیباف اور وزیر خارجہ عباس عراقچی امریکہ اور اسرائیل کے ہٹ لسٹ پر ہیں۔ خلیجی ممالک اپنی سرزمین کو امریکی اور اسرائیلی حملوں کے لیے استعمال نہ ہونے دیں۔ عباس عراقچی نے کہا، اقوام متحدہ کو فوری اور واضح موقف اختیار کرنا چاہیے، حملہ آوروں کو جواب دہ بنانا چاہیے۔ شہید رہبر سید علی خامنئی شہادت سے چند لمحے قبل قرآن پاک کی تلاوت کر رہے تھے۔ شہید رہبر آیت اللہ خامنئی کی آخری تصویر منظر عام پر آ گئی۔ تصویر ان کے دفتر کے CCTV کیمرے میں قید ہوئی۔ اسی دفتر کے کچھ دیر بعد اسرائیل اور امریکہ نے نشانہ بنایا۔ ایران نے ایک بار پھر اسرائیل اور مشرق وسطیٰ میں امریکی اڈوں پر بم برسا دیے۔ آپریشن وعدہ صادق کی 83ویں لہر کے دوران میزائلز اور ڈرون حملے کیے گئے۔ اشدود میں تیل کے ذخائر، مورڈین میں اسرائیلی فوجی اہداف اور خطے میں امریکی تنصیبات نشانہ۔ متحدہ عرب امارات کے الزفرہ اور بحرین کے شیخ عیسیٰ بیس سمیت متعدد امریکی اڈوں کو بھی ٹارگٹ کیا گیا۔ ڈرونز اور میزائلوں پر شکریہ پاکستان کے نعرے بھی درج تھے۔ ایرانی حکام نے خبردار کیا کہ یہ کارروائیاں ابھی جاری ہیں، دشمن کو اس کے اعمال کی سزا دی جائے گی۔ سفارتی کوششوں کے باوجود اسرائیل اور امریکہ کے ایران پر شدید حملے، مقدس شہر قم کے رہائشی علاقوں کو بھی نشانہ بنایا۔ رہائشی کمپلیکس میں دھماکے کے نتیجے میں 15 شہری شہید، متعدد زخمی ہوئے۔ تہران میں بھی زوردار دھماکوں کی آوازیں سنی گئیں۔ آذربائیجان میں بھی اسرائیلی اور امریکی فوج نے بم برسا دیے۔ اسرائیلی فورسز کی ہمت جواب دے رہی ہے۔ اسرائیلی آرمی چیف ایال زمیر نے اسرائیلی فوج کے اندرونی طور پر ٹوٹ جانے کی وارننگ دے دی۔ بولے، طویل تنازع کے بعد اسرائیلی ڈیفنس فورسز کی ہمت جواب دینے کے قریب پہنچ چکی۔ 10 خطرات کی نشاندہی کر رہا ہوں۔ ان ڈرامائی حالات میں ریزرو فورسز مزید مقابلہ کرنے کے قابل نہیں۔ وہ وقت دور نہیں جب IDF معمول کے سیکیورٹی مشنز کے لیے بھی موزوں نہیں رہے گی۔ سربراہ IAEA کا ایران کے بشہر نیوکلیئر پاور پلانٹ پر حالیہ حملوں پر اظہار تشویش۔ رافیل گروسی کہتے ہیں کہ ایران کے بشہر نیوکلیئر پاور پلانٹ کو پہنچنے والا نقصان حادثے کا سبب بن سکتا ہے۔ تابکاری کے اثرات ایران اور اس سے باہر ایک وسیع علاقے تک پھیل سکتے ہیں۔ فرانسیسی سینیٹر نے ڈونلڈ ٹرمپ کو بالواسطہ طور پر ایک مسخرہ اور ان کی حکومت کو سرکس قرار دے دیا۔ کلاڈ میلوہریٹ نے لیکسمبرگ پیلس میں تقریر کرتے ہوئے ایک ترک کہاوت کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ جب کوئی جوکر محل میں ڈیرا ڈال لیتا ہے تو وہ بادشاہ نہیں بنتا بلکہ محل ہی سرکس بن جاتا ہے۔ سینیٹر نے دعویٰ کیا کہ ٹرمپ انتظامیہ عالمی تنازعات کو اپنے ذاتی اسکینڈلز چھپانے کے لیے استعمال کر رہی ہے۔ ایران امریکہ جنگ کے 26ویں دن امریکی اسٹاک کا بھٹا بیٹھ گیا۔ ڈاؤ جونز، S&P 500 اور نیسڈیک میں بڑے خسارے۔ امریکی اسٹاک مارکیٹ کی کل قدر میں $800 ارب تک کی کمی۔ تیل کی قیمتیں آسمان پر، دیگر ممالک میں بھی اسٹاک انڈیکس نیچے آ گئے۔ گلوبل مارکیٹس میں شدت پسند عدم یقینی نے اقتصادی خطرات کو اور سخت کر دیا۔
वफाकी हुकूमत का पेट्रोल की कीमत में बड़े इजाफे का इम्कान, फैसला आज मुतवक्के। ज़राए के मुताबिक पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें 30 रुपये तक बढ़ सकती हैं। हुकूमत का ओगरा की समरी पर आज हतमी फैसला मुतवक्के। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का बानी PTI के खिलाफ हतक इज्जत का केस। बानी PTI की हक़ दिफा से मुतालिक नजरसानी अपील सुनने वाला बेंच तब्दील। नया 3 रुकनी बेंच तश्कील दे दिया गया। जस्टिस हाशिम खान काकड़ की सरबराही में बेंच 31 मार्च को समाअत करेगा। जस्टिस गुल हसन औरंगजेब और जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम बेंच में शामिल होंगे। GSP प्लस के खिलाफ बयान कौमी मफाद के खिलाफ खतरनाक साजिश। लाखों पाकिस्तानियों का रोजगार जुड़ा है। सीनियर सूबाई वजीर शर्जील मेमन की बानी PTI के बेटे के बयान की मजम्मत। कहते हैं हसास मामले पर बयान देना कौमी मफादात को नुकसान पहुंचाने की कोशिश है। PTI का मसला झूठ बोलना और इसको ढिठाई के साथ दोहराते रहना है। GSP प्लस स्टेट्स मईशत की लाइफलाइन, इसके खिलाफ किसी प्रोपेगेंडे का हिस्सा नहीं बनना चाहिए। FPCCI के ओहदेदारान की कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस। साकिब फयाज कहते हैं GSP प्लस स्टेट्स पाकिस्तान के लिए बहुत अहमियत रखता है। हमें IMF के प्रोग्राम से बाहर आना है। एक्सपोर्ट से ही IMF प्रोग्राम से बाहर आ सकते हैं। पाकिस्तान के बरामदात में इजाफा नागुज़ीर है। खैबर पख्तूनख्वा में वर्क फ्राम होम पॉलिसी आज से नाफिज। महकमा बल्दियात में हर जुम्मा मुकम्मल वर्क फ्राम होम पॉलिसी के नफाज पर अमल दरामद शुरू हो गया। ईंधन बचत और जिम्मेदार गवर्नेंस के तहत 2 माह के लिए घर से काम करने की हिदायत की गई। तमाम अफसरान और मातहत इदारे पॉलिसी पर अमल दरामद के पाबंद हैं। खिलाफ वर्जी की सूरत में महकमाना कार्रवाई की जाएगी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी से गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान की मुलाकात। पंजाब की सियासी सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल। बिलावल भुट्टो ने सरदार सलीम हैदर खान की पंजाब के आवाम के लिए खिदमत को सराहा। गवर्नर पंजाब ने कहा पीपल्स पार्टी के जयानों और कारकुनान को एक पेज पर इकट्ठा कर दिया। आइंदा इलेक्शन में पीपल्स पार्टी पूरे पंजाब में क्लीन स्वीप करेगी। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की डिप्लोमेटिक इनक्लेव में चीनी सिफारत खाने आमद। चीनी सफ़ीर ने इस्तकबाल किया। मुलाकात इंसदाद दहशत गर्दी सिक्योरिटी ताउन में अहम उमूर पर तबादला ख्याल। खित्ते की मजमूई सूरत हाल पर भी गुफ्तगू हुई। चीनी सरमायाकारों को दरपेश सिक्योरिटी मसाइल के हल के लिए बिजनेस कॉन्फ्रेंस के इनेकाद का फैसला। गैर मुल्की शहरियों मोहसिन नकवी ने कहा कि तहफ़्फ़ुज़ के लिए स्पेशल प्रोटेक्शन यूनिट का क़याम अमल में लाया जा रहा है। कराची के थानेदारों के लिए खतरे की घंटी बज गई। नॉन क्वालिफाइड और क्रिमिनल रिकॉर्ड के हामिल अफसरान के लिए 31 मार्च की डेडलाइन। IG सिंध जावेद आला मोढो के लिए बड़े फैसले की घड़ी करीब आ गई। कराची रेंज में बड़े पैमाने पर तब्दीली का इम्कान। नॉन क्वालिफाइड अफसरान को SHO तैनात न करने की हिदायत। ट्रेनिंग पास अफसरान SHO और SDPO लगने के अहल करार। कई बैचेस के अफसरान ओहदों के मुंतसिर। कराची के इलाके गुलबहार में निजी बैंक की ATM मशीन तोड़ने की कोशिश नाकाम। मुलजिम गिरफ्तार। मुलजिम ने ATM मशीन को नुकसान पहुंचाकर कैश निकालने की कोशिश की। पुलिस ने बर्बत कार्रवाई करते हुए मुलजिम को धर लिया। बैंक स्टाफ की मुद्दत में मुकदमा दर्ज। मुलजिम ने ATM तोड़ने के लिए पत्थर का इस्तेमाल किया।